اچھا دوستو، کل میں نے دیکھا کہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے اور یہ جو احمدی آنسر ہے رضی نعمانی یہ کر رہا ہے، تو میں اس کے پروگرام میں چلا گیا. یقین کرے 1.5 گھنٹہ اس نے مجھے نیچے بٹھائے رکھا اور مجھے اس نے اپنے اسٹوڈیو میں داخل نہیں ہونے دیا، داخل نہیں کیا. حالانکہ یہ جن سے بات کر رہا تھا وہ موضوع ایک تو فرقہ واریت پہ کر رہا تھا اور دوسرا یہ کر رہا تھا اس چیز کے اوپر کہ عیسیٰ قرآن مجید سے ہمیں ثابت کریں، کوئی آیت بتائیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہوں. تو میں نے کہا چلے میں اس کو بتاتا ہوں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی اور اس سے میں بات کرتا ہوں. مگر یہ اتنا ڈرپوک ہے کہ 1.5 گھنٹہ مجھے اس نے نیچے بٹھائے رکھا اور مجھے اس نے کال پہ نہیں لیا. باقی لوگوں کو لے رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اب وہ آگے ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں، بشیر الدین محمود کی پڑھی ہیں، ان کے خلفاء کی پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ تو منجی ٹھوک دے گا چنگی طرح، جس طرح امتیاز بھائی ردنان بھائی منجی ٹھوک رہے ہیں، ان کی ٹکا کے منجی ٹھوک رہے ہیں. تو اس نے مجھے بہرحال اپنی اسٹریم پہ نہیں لیا، یہ اتنا ڈرتا ہے. تو میں نے پھر فتح اسلام جو ان کا احمدی دوست ہے، میں نے اس کو فون کیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، مگر وہ تھوڑا مصروف تھے. پھر تھوڑی دیر بعد ان کی مجھے کال بھی آئی. تو میں نے کہا یار اسے کو مجھے کال پہ لے کہنے لگے یار مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو یہ ہم جیسے بندوں کو کال پہ نہیں لیتے، انہیں پتہ ہے کہ منجی ٹھکے گی. اور پھر مرزا انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں کے سامنے جا کے ذلیل ہوتے ہیں. تو 1.5 گھنٹہ مجھے مرزا انجینئر صاحب آپ کے دوست نے کال پہ نہیں لیا، لائیو اسٹریم میں نیچے بٹھائے رکھا، مجھے نہیں لیا اس نے. اب بتائیے وہ ذلیل ہوا کہ میں ہوا؟ اسے کہ ذرا مجھ سے کلام کرے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی کس آیت مبارکہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ان لوگوں کے پاس، یہ جو مولوی لوگ ہیں، ان کے پاس احمدی مسلمانوں کے دلائل کا کوئی جواب نہیں. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. چلیے ویڈیو سنیے ذرا. تو یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ بھی ان احمدی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے سے جو ہے نا ویسے ان کا تعلق بنا تھا میرے سے، پڑھتے تو ہم دونوں تھے. اچھا جی. تو یہ بھی، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ریئل لائف میں بھی یا نہیں؟ جی جی، ویسے ان کو ملا ہوں، دور کے ہیں، ان سے تعلقات اچھے ہیں. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ احمدیت سے دور رہیں یا کیا؟ جی بالکل ایسے. لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ اگر آپ پہ واضح ہو جائے کہ جماعت سچی، کہ آپ جماعت میں شامل ہو، پھر میں پھر سے شروع کرتا ہوں اور پھر وہ بھی جب آ جائیں گے تو پوری گفتگو ریکارڈ ہو جائے گی، پھر اس سے دوسرے لوگ بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج آپ کے غیر احمدی دوست آ رہے ہیں آپ نے کہا ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو کتنی دیر آپ کو لگ رہا آ جائیں گے؟ آپ نے لنک تو بھیج دی ہوئی جی ہے. میں نے ان کو ابھی بولا تو ہے، جس مجھے نا آپ 5 منٹس دیں، میں ان سے بات کرتا ہوں. وہ آ گئے ہیں. یہ تو آپ تو شمس الدین کو لے آئے ہیں. جی تو اس میں آپ کو انکلوڈ کر لیں، ان کو ان کی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے ٹائم تو ضائع کیا. اللہ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی. میٹنگ چھوڑیں. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن بڑا اہم ہے اور آج کا دن جو ہے یہ گولڈن جوبلی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو وہ بھی دن ہفتے کا دن تھا، اور آج جو ہے گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں تو آج بھی ہفتے کا دن ہے اور آج 2024 ہے، 7 ستمبر ہے. تو ہم نے جیسا آپ دیکھتے ہیں ہر دفعہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں گھر میں کوئی کھانا بنا کے ہم لوگ کھاتے ہیں، تو آج بھی ہم یہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیت جیسے ہر فتنے سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ اسلام کے بارے میں غور و فکر کریں اور اسلام میں داخل ہوں. آپ سب کو گولڈن جوبلی مبارک ہو. آئیے میرے ساتھ کیک کھاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ سب سے پہلے جی یہ جو ننا مجاہد ہے محمد بن شمس اس کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے بچا کے رکھے. ہم اس سے شروع کرتے ہیں.
اللہ میں اس کو بھی مجاہد ختم نبوت بنا دے۔ سب کو کیا دے ہوں کئی ماموں کو کیا